کہ جناب اگر سرکار آتے ہی نہ تو ہم امتی کیسے بنتے. اب سمجھنے یہ ہے جب حضور آ گئے ہیں تو پھر حضور کے آنے کا حق ہم نے کیسے ادا کرنا ہے. اولیاء کیا بتاتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کیا کیا برکتیں ہیں. پہلی حدیث بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب النکاح کے اندر یہ روایت لائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو خالق حقیقی سے جا ملے، جوار رحمت الہی میں تھے، آپ کا وصال ہو چکا. جناب عبد المطلب حیات تھے، حضور کے دادا گرامی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا موجود تھے، جس میں حضرت عباس بھی تھے، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ بھی تھے، ابو لہب بھی تھا. لیکن جو بخاری کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ولادت ہوئی نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تو والد گرامی تو وصال کر چکے تھے. اب وہاں تھیں جناب سویبہ کی بعد میں ایمان لے آئی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ بھی ہیں. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. حضرت جناب سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لونڈی تھیں ابو لہب کی، اور ابو لہب کا تعارف تو آپ کو ہوگا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. یہ دنیا کا وہ واحد کٹا کافر ہے جس کے بارے میں اللہ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے پوری قرآن عزیز کی ایک سورت نازل فرمائی. پوری ایک سورت اللہ نے اس کی مذمت میں نازل فرمائی، جس کے کفر میں شک ہی کوئی نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو چونکہ خوشی کا ماحول تھا، اور جناب عبداللہ حضور کے والد گرامی بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے چونکہ، تو یہ عظیم خوشی تھی کہ بھائی کا اگرچہ انتقال ہو گیا لیکن ان کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. تو ابو لہب نے صرف بھتیجا سمجھ کے جس وقت جناب سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر خوشخبری دی تو ایسے ہاتھ کے اشارے سے اس نے اشارہ کیا، جا تم آزاد ہو، آزاد کر دیا. جیتا رہا. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اس نے حضور کے اعلان نبوت کا زمانہ پایا لیکن ایمان نہیں لایا، کافر رہا. قرآن عزیز نے چونکہ اس کی عاقبت بیان کر دی تھی نا کہ کیا اس کا حال ہوگا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آئے گا، نہ کوئی کمائی کام آئے گی، کوئی شے کام نہیں آئے گی. لیکن ایک چیز ہے، او ہو قرآن کہتا ہے کچھ کام نہیں آئے گا، لیکن بخاری کی روایت بتا رہی ہے ایک چیز ضرور کام آئی ہے. اور وہ کیا؟ خواب میں دیکھا، پوچھا سنا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جب سے تم سے الگ ہوا ہوں نا کچھ بہتری نہیں ملی، یعنی مالک کا فضل عطا نہیں ہوا، جہنم میں ہوں، جل رہا ہوں. ہاں ایک بات ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو یہاں سے اللہ رب العالمین جل وعلا غذا دیتا ہے، عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے اور یہاں سے کچھ راحت کے لیے کچھ پانی مل جاتا ہے، بس وہ انتظام ہو جاتا ہے. اس پر خیر جاری والے کا ایک کلام سنیے، بڑی بڑی باریک بات کی اس نے. کہا کافر ہے، اور کافر کے بارے میں اجماع امت ہے اس بات کا کہ کافر ہونا یعنی جس کے پاس ایمان نہیں، وہ اگر دنیا میں نیک عمل کرتا بھی رہے باری تعالیٰ کی جناب میں قبول نہیں. اس لیے کہ عمل صالح تب قبول کیا جائے گا جب ایمان ہوگا. جب ایمان ہی نہیں تو رب العالمین فرماتا ہے ہم عمل منہ پر دے ماریں گے. عمل کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. سوال پیدا ہوتا ہے جب اعمال کا وزن پڑنا ہی نہیں، نیک اعمال کا فائدہ کافر کو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ جو ابو لہب کو فائدہ مل رہا ہے اور وہ بھی جہنم میں مل رہا ہے، وہ کافر کو اگر مل رہا ہے، جب اتفاق ہے کہ نہیں ملنا چاہیے، اس کو کیسے ملا؟ تو خیر جاری والے جواب دیتے ہیں. انہوں نے کہا دراصل سوال تمہارے ذہن میں اس لیے پیدا ہوا جب تم نے اس نیک عمل کی نسبت اس کی طرف کر دی کہ اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو آزادی بھی ایک نعمت ہے، چونکہ اس نے آزاد کیا تم نے کہا کہ اس کی طرف منسوب کر دی نا، اس لیے سوال پیدا ہوا. اگر اس نیک عمل کی نسبت تم بلا دیکھ لیتے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو کبھی سوال پیدا نہ ہوتا. رب تعالیٰ جل وعلا نے اس کو جو نفع عطا فرمایا ہے وہ صرف اس لیے کہ اس نے آزاد کیا تھا بھتیجا سمجھ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے. اب یہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس کی ایک نیکی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی تھی، باری تعالیٰ جل وعلا نے جہنم کی سزا اگرچہ رکھی ہے لیکن اس نیکی کو ایسی بقا عطا فرمائی ہے کہ وہ جہنم میں بھی اس کو فائدہ دے جاتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جہنم میں بھی اس کو فائدہ دے جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اعمال بندے کے جتنے مرضی نیک ہو جائیں ضائع ہونے کا احتمال ہے، لیکن ایک نیک عمل ایسا ہے کافر بھی کر جائے نا تو رب تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ جزا ضرور دیتا ہے. اور وہ ایک عمل جو اگرچہ کافر بھی کر جائے، یہ بخاری کی روایت میں نے پڑھ دی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کافر بھی کر جائے نا تو رب تعالیٰ جل وعلا اس کی اس نیکی کو باقی رکھے گا، اگرچہ سزا بھی پائے گا
لیکن اپنی اس نیکی کا کچھ نہ کچھ اثر چاہے جہنم میں رہ کے دیکھے وہاں بھی دیکھے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا. بھائی نہیں ہے بات تو پھر میں ذمہ دار ہوں. حضور کی ولادت بری کی ہے نا بھائی. اگر ابو لہب کو یہ جزا مل سکتی ہے جس نے بھتیجا سمجھ کے کیا تھا، جس نے بھتیجا سمجھ کے کیا، اس کو جزا جہنم میں بھی اللہ یہ دے رہا ہے کہ اس کو عافیت دے دیتا ہے، عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، سزا اس کی گھٹا دیتا ہے. تو بھلا بتائیے وہ جس نے کلمہ بھی پڑھا اور سرکار کا ہی کلمہ پڑھا، حضور کی ہی امت میں آیا، اگرچہ گناہگار ہے، بھتیجا سمجھ کے نہیں، امام مقتدا نہیں، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے، اپنا آقا سمجھ کے، اپنا مولا سمجھ کے اگر حضور کی ولادت منائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ جزری سے جواب لے آتا ہوں. ابن الجزری امت کا بہت بڑا عالم. جس وقت رجال کی بات آتی ہے نا، اسماء الرجال کی، راویوں کو پرکھنے کی، تو ابن جزری کا، ابن اسیر الجزری کا حوالہ لیے بغیر بندہ آگے جا نہیں سکتا. ابن الجزری اتنا بڑا عالم ہے. ابن الجزری سے پوچھا کہ آپ بتائیے، ابن اسیر الجزری سے پوچھا کہ آپ بتائیے اس کی جزا کیا ہے. یہی ساری تقریر انہوں نے دہرائی، یہی روایت نقل کر کے نا ابو لہب والی تقریر ساری دہرائی. اور کیا تقریر کی؟ کہا مسئلہ یہ ہے، اگر ایک کافر بھتیجا سمجھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرے تو اللہ رب العالمین جل وعلا جہنم میں بھی اس کو جزا سے خالی نہیں رکھتا، وہاں بھی دے دیتا ہے. تو پھر اگر حضور کا امتی ہو، موحد بھی ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا، نبی، رسول، امام الانبیاء، امام الرسل جان کر حضور کی ولادت کی خوشخبری کرے، ابن اسیر الجزری کہتے ہیں میرے سے پوچھو تو میں کہتا ہوں جنت سے کم تو اس کی جزا ہے ہی نہیں، بنتی نہیں.